ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات
اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسا ضابطۂ حیات آج جس قوم کے دامن میں ہے وہ قوم اتنی بدنصیب بن گئی کہ ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود تختہ عرش پہ تمام قوموں کے مقابلہ میں جو آج ذلت و نقبت کی زندگی بسر کر رہی ہے وہ وہی قوم ہے جو اس قرآن کی حامل ہے۔ قرآن وہ انقلابی کتاب جس نے اس دور میں انقلاب پیدا کیا جہاں انقلاب کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جاہل و اجہل لوگ، انسانیت سے ناآشنا، کسی اچھے اخلاق کا تصور ان میں نہیں، اللہ نے یہ قرآن بھیجا تو وہی لوگ اس قرآن کی رہنمائی کے سبب تمام قوموں کی قیادت اور ان کی سیادت کے اہل ٹھہرے، اور جب تک مسلمانوں کی وابستگی اس قرآن سے رہی وہ ساری دنیا کی قیادت کرتے رہے۔ اس قرآن کی تبلیغ، اس قرآن کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جب وہ میدان میں آئے، قومیں ان کے سامنے کھڑی ہوئیں اپنی زندگیوں کو بچانے کے لیے، اپنے تصورات کو بچانے کے لیے، لیکن یہ بڑھتا ہوا طوفان کائنات کے ہر نظام کو پامال کرتا ہوا اللہ اور رسول کے نظام کا پرچم بلند کرتا ہے کہ ساری کائنات میں عزت و شرف، افتخار و شان جو اس قوم کو نصیب ہوئی جو قرآن سے وابستہ ہوئی، تختہ عرش پہ کوئی دوسری ایسی قوم نہیں۔ لیکن جب یہ بد نصیب قوم قرآن کے بنیادی احکامات، قرآن کی بنیادی رہنمائی سے پہلو تہی کرنے لگی، اعراض کرنے لگی، تو جوں جوں یہ اعراض کرتے گئے تب تک اللہ کی رحمتیں روٹتی چلی گئیں، اور نتیجہ کہ آج تختہ عرش پہ یہی ایک بد نصیب قوم ہے جو انتہائی پریشانی کی زندگی بسر کرتی۔ اور یہ قرآن میں اللہ کا عہد ہے کہ جس دور میں بھی، جس وقت میں بھی، جب بھی لوگ اللہ کے قرآن سے وابستہ ہوں گے اور محمد رسول اللہ کے دامن کو تھام لیں گے، عزت و شرف ان کے گھر کی لونڈی بن جائے گی۔ ہم نے دیکھا ہے خلافت راشدہ کے بعد ایسا دور بھی آیا کہ مسلمان اور اسلام پریشان ہو گئے، لیکن پھر جب مسلمان قرآن کی طرف بڑھے، محمد رسول اللہ کی طرف بڑھے، عزت و افتخار پھر ان کے سر پہ عظیم تاج کی طرح آ بیٹھا۔ آج تباہی بربادی کا بھی سبب یہ ہے کہ ہم وہ احکامات بھول گئے، وہ اصول اور ضابطے بھول گئے جو اصول اور ضابطے اللہ نے
ہمیں بسر کرنے کے لیے دیے تھے کہ ان کی بنا پہ اپنی زندگی کی گاڑی کو دوڑاؤ. ہم جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود اس سے اعراض کرتے رہے. اللہ نے ایک عظیم ضابطہ دیا تھا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. تمہاری زندگی کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا قرآن اور محمد الرسول اللہ کا فرمان، آنکھیں بند کر کے اس شاہراہ پہ دوڑو. تمہارے راستے میں کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی جس سے تم پریشانی اختیار کرو یا تمہارے لیے پریشانی بن جائے. یہ سوچ، یہ تصور ہم نے ختم کر دیا. اغیار کے پیچھے چلے، دوسری قوموں کے ضابطوں کو دیکھا، ان کے آئینوں پہ نگاہ ڈالی، اور بد نصیبی کی انتہا کہ اللہ کے قرآن کو چھوڑا، محمد الرسول اللہ کے نظام کو چھوڑا، غیر کے نظام کو اس طرح قبول کر لیا کہ ہم سے اسلام روٹ گیا اور اسلام کی رحمتیں ہم سے روٹ گئیں. مسلمان کی زندگی کا امتیاز کیا تھا؟ اللہ اور رسول سے تعلق، اور اللہ اور رسول سے تعلق ہی اصل اسلام ہے. اگر اس سے آدمی ہٹ جاتا ہے تو جتنا جتنا وہ قرآن سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، سنت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی وہ اسلام سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. آج جس مقام پہ ہم پہنچے اس کا سبب یہ ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا کرنے والے صحابہ کی زندگیوں کا نچوڑ یہ تھا کہ جو ہی آواز کانوں میں محمد الرسول اللہ کی پڑتی ہے، مسلمان متوجہ ہوتا ہے، کان کھڑے ہوتے ہیں، اور سننے کے بعد ان کی زندگی کا امتیاز یہ ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ کے احکامات پہ، ان کے فرامین پہ، ان کی سنت پہ عمل پیرا ہوتا. آج اس سے بغاوت ہے. اور اللہ کے رسول سے تعلق کیسا تھا صحابہ کا؟ اللہ کے رسول کی حیثیت کیا تھی ان کے سامنے؟ تاریخ ہمیں ایک واقعہ دکھاتی. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی حشام بن حکیم نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور عمر فاروق پاس بیٹھے اس کی تلاوت سن رہے. پریشان ہو گئے کہ وہ سورہ فرقان میں بعض ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو عمر نے اپنے کانوں سے محمد الرسول اللہ سے نہیں سنے. اور خود کہتے ہیں کہ مجھے اتنا غصہ آیا، میرا دل چاہتا تھا کہ نماز میں ہی اس کو دبوچ لوں کہ یہ الفاظ، یہ حروف تو میں نے محمد الرسول اللہ سے نہیں سنے صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں لیکن میں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. نماز سے فارغ ہوئے، میں نے ان کے گلے میں کپڑا ڈالیا اور کھینچا اور کہا یہ سورہ فرقان تو نے کہاں سے سیکھی ہے؟ کہنے لگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کس سے سیکھنی تھی؟ کہا کہ جو تو الفاظ پڑھ رہا تھا وہ الفاظ میں نے تو محمد رسول اللہ سے نہیں سنے، چل میرے ساتھ. نبی رحمت محمد رسول اللہ کے پاس ویسی لے کے آئے گلے میں کپڑا ڈال کے. اللہ کے نبی یہ سورہ فرقان پڑھ رہا تھا، میں سن رہا تھا، اور اس نے وہ الفاظ بیان کیے ہیں جو الفاظ میں نے اپنے آقا کی زبان سے نہیں سنے. ارشاد فرمایا عمر اس کو چھوڑ دو. چھوڑ دیا. فرمایا شام سناؤ مجھے، کیا سنا رہے تھے تم، کیا پڑھ رہے تھے قرآن؟ تو شام سورت فرقان سناتے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا
کہ جس طرح شام پڑھتا ہے قرآن اسی طرح نازل ہوا ہے، سورہ فرقان اسی طرح نازل ہوئی. عمر تم سناؤ. فاروق اعظم نے بھی سنانا شروع کی. ختم کی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سورۃ فرقان اس میں بھی نازل ہوئی ہے، اس قرات میں جو تم کر رہے ہو. اور فرمایا کہ 7 محاوروں میں 7 قراتوں میں قرآن نازل ہوا ہے، جو آسان تمہیں نظر آئے وہ پڑھ لیا کرو. قرآن وہی تھا، سکھانے والے استاد وہی تھے، لیکن ایک آدمی اس لیے بھڑکتا ہے کہ یہ الفاظ تو میں نے محمد رسول اللہ کی زبان سے نہیں سنے، اور ان کی زندگی میں تم قرآن میں تبدل و تغیر کر رہے ہو. یہ گوارا نہیں کرتا صحابی کہ وہ حروف وہ الفاظ بدل جائیں جو محمد رسول اللہ بیان کر رہے تھے. الفاظ پہ بھڑک جاتا ہے. یہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کے ایمان کا ترازو ہے، کسوٹی، جس کے متعلق رب نے کہا آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لے سکتے. ایمان وہی ہے، اگر اس سے ہٹ گیا کوئی ایمان تو اس ایمان کی کوئی حیثیت نہیں. اس دنیا میں یہ نقطہ نظر بیان کرنے دو یا نہ کرنے دو، پتہ قیامت کو چلے گا جب اس کا نتیجہ سامنے آئے گا کہ جو محمد رسول اللہ کی سنت سے ہٹ کے رہتا ہے، جو اللہ کے نبی کے حکم سے ہٹ کے رہتا ہے، وہ کتنا ہی متقی و پرہیزگار ہو، وہ کتنا ہی نمازی ہو، تہجد گزار ہو، اگر اس کی تہجد، اگر اس کی نماز، اگر اس کا حج محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ تصور ہے جو محمد رسول اللہ نے دی ہے. اور اللہ کے نبی کے صحابہ ایک حرف اور ایک لفظ کے بدل جانے سے بگڑ جائیں، غصے میں آ جائیں اور گوارا نہ کرے کہ محمد رسول اللہ کے بیان کیے ہوئے الفاظ سے ہٹ کے کوئی الفاظ بیان کرے. مومن ہے، اور ایک مومن ہم احساس کی کسی بات کا نہیں، ادراک کی کسی بات کا نہیں، بلکہ اتنے باغی کہ جس کو رب نے اپنے قرآن میں اور محمد رسول اللہ نے اپنے فرمان میں بیان کیا ہو اور اس عمل سے ناراضگی کا اظہار کیا ہو، اس عمل سے عذاب کی نوید سنائی ہو. ہم نہ صرف وہ عمل کرتے ہیں بلکہ کوشش کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں اس میں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو اکٹھا کر لیا جائے جس سے محمد رسول اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا. من حیث القوم ہماری تباہی کا سبب ہے. اللہ کہتے ہیں رب اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر کبھی تمہارا تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے اپنے حکمرانوں سے، اپنے بڑوں سے، تو متنازع چیز کو اللہ رسول کی طرف لے جاؤ، نبی رحمت محمد رسول اللہ کو. یعنی احکامات، ارشادات، فرامین اسلام میں اللہ کے یا رسول کی حیثیت رکھتے ہیں، دوسرے کسی کے نہیں. دیکھیں ہماری زندگی کیسی ہے، مطالعہ کیجیے اپنا اور تقابلی جائزہ لے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اپنے ایمان کے درمیان. اللہ کے نبی کا صحابی بھڑک اٹھتا ہے کہ تو نے وہ الفاظ نہیں پڑھے جو محمد رسول اللہ نے پڑھے. حالانکہ قرات وہی تھی، وہ بھی محمد رسول اللہ سکھائے تھے. فاروق اعظم کے سامنے وہ الفاظ نہیں آئے، اس انداز سے نہیں آئے، وہ قرات اس انداز سے نہیں آئی. فاروق اعظم اس میں بھڑک اٹھتے ہیں، اور ہم ساری زندگی محمد رسول اللہ کے احکامات کو پامال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا تو کوئی مسلمان نہیں. قرآن کہتا ہے من حیث القوم، آج جس بد عمل کا ہم شکار ہیں اور اس کے سبب اللہ کی نگاہ عطاب کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، اللہ نے اس عمل کو قرآن میں بیان کر کے ہمیں ترغیب دلائی
کہ دیکھو زمانے میں یہ عمل عام ہے اور اس کے سبب قوموں میں پریشانیاں ہیں، بگاڑ ہیں، قومیں انسانی معاشرے سے کوسوں دور ہیں، ان کو احترام نہیں انسانیت کا۔ انسانیت کا احترام اس لیے نہیں کہ یہ محمد رسول اللہ کے باغی ہیں، قرآن کے باغی۔ تو سنو، تمہارے دور میں سود کی لعنت عام ہے اے محمد کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بچو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ میں نے اس کیا ہے کہ ہم نے اپنے ان تمام خطبات میں جو چل رہے ہیں، سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم بھی محمد رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں، یا ہمارا تعلق بھی ویسا ہی جذباتی تعلق ہے جیسے محمد رسول اللہ کے صحابہ کا، کہ وہ قرآن اور محمد کے علاوہ کچھ نہیں سننا چاہتے۔ اور کیا ہمارا بھی کردار یہی ہے؟ نہیں، ہم باغی ہیں اسلام کے۔ ہماری تباہی کے اسباب میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں محمد رسول اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور اسلامی تصورات کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کرتے ہیں۔ سوچ بھی نہیں آتی، کان پہ جو بھی نہیں رینگتی۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ڈر جاؤ، آج کے بعد سود لینا دینا چھوڑ دو، اللہ سے ڈر جاؤ، سود لینا چھوڑ دو۔ جس نے سود پہ رقم دی ہوئی ہے وہ اپنی رقم پہ سود نہ لے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود سے تم باز نہ ہو تو اللہ اور محمد سے جنگ کرنے کے لیے نکلا ہوا۔ اللہ کا قرآن، کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے اپنی تفسیر کے ساتھ جس کو بیان کیا، اور جب یہ آیہ مقدسہ نازل ہوتی ہے، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صحابہ میں کھڑے اعلان کرتے ہیں کہ میرے ساتھیوں، میرا چچا بھی سود کا کام کرتا تھا، میں اعلان کرتا ہوں کہ جتنا سود میرے چچا کا کسی کی طرف بنتا ہے وہ معاف، چچا کی اصل رقم چچا کو لوٹا دو۔ اور نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جن کا کاروبار یہ تھا، انہوں نے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے الفاظ سنے، اور ویسے ہی جیسے محمد رسول اللہ نے اپنے چچا کا سود معاف کیا تھا، تمام صحابہ نے اعلان کر دیا کہ جس کی طرف ہمارا سود ہے، سود معاف اور ہماری اصل رقم ہمیں لوٹا دو۔ پھر کیا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، جو چیز مسلمان کا خون چوسنے کے لیے استعمال ہوتی تھی، جو مسئلہ اختیار کیا گیا تھا، وہ تعاونوا علی البر والتقوی کی بنا پہ محمد رسول اللہ کے ساتھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو اب بھی سن لینے کے بعد اس سے اعراض نہیں کرتا، وہ محمد کریم کے ساتھ جنگ کرتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ اور یوں ترغیب دی کہ دیکھو، اگر تم یہ کاروبار کرو گے، اگر تم یہ اپنا کے رکھو گے، تو قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں اٹھو گے تو تم پاگلوں اور دیوانوں کی مانند اٹھو گے۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، فرمایا سود خور آدمی قیامت کے دن جب اٹھے گا تو ایسے اٹھے گا جیسے کوئی دیوانہ اٹھتا ہے جس کو شیطان نے چھو کے پاگل کر دیا۔ قرآن نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی رہنمائی کرتا ہے، اس آئین، ضابطے اور اصول کو بیان کر کے جس کو اپنا کے انسانیت کے شرف کو داغ داغ کیا جاتا تھا اور انسان کے
عزت و وقار کو پاؤں کے نیچے پامال کیا جاتا تھا. اللہ نے ارشاد فرمایا جو آج بھی اس عمل کو اپنائے گا وہ اللہ کے خلاف جنگ کرتا ہے, وہ محمد کے خلاف جنگ کرتا ہے. ایک تصور تھا جو محمد رسول نے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت کی. اس آئینے میں ہمیں اپنا چہرہ دیکھنا ہے. میں نے اس کیا تھا کہ اللہ نے صحابہ کو کسوٹی قرار دیا ہے ایمان کی. اگر ہمارے ایمان کی جھلک وہ نہیں جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کے کردار سے نظر آتی ہے تو سن لو, یہ کوئی اسلام نہیں, یہ کوئی ایمان نہیں, اور ان اعمال کو اللہ نے کبھی قبول نہیں کرنا. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے ہیں. لعن اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ. اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے آکل الربا, سود کھانے والے پہ, وموکلہ, اور سود کھلانے والے پہ, وکاتبہ, سود کے معاملہ کو لکھنے والے پہ, وشاہدیہ, فرمایا اور اس پہ گواہی دینے والے. ہم سوا, جو سود کھاتا ہے رب کا باغی ہے, جو سود کھلاتا ہے اللہ کا باغی ہے, جو سود کی رقم کو تحریر کرتا ہے رب کا باغی ہے, اور جو گواہی دیتا ہے اللہ کا باغی ہے. فرمایا جتنا اللہ کے نزدیک کھانے والا گناہگار ہے اتنا اس کی گواہی دینے والا بھی گناہگار ہے, اتنا اس کی کتابت لکھنے والا بھی گناہگار ہے. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ڈرایا, اور صحابہ کا کردار کیا تھا جس عمل کی بنا پہ ان کو اپنی عاقبت کے خراب ہونے کا ایک لمحہ کے لیے تصور بھی ہوتا تو سب کچھ قربان کر دیتے محمد رسول اللہ کے سامنے. کون تھا اس کو اپنانے والا؟ مسلمان معاشرہ میں اس کی بو بھی نہیں آتی کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ پہ قرآن نازل ہوا ہے کہ سود حرام ہے. صحابہ اس کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. نبی رحمت محمد رسول اللہ افسوس کا اظہار کرتے, کہتے ہیں لا یاتین علی الناس زمان, اللہ کے نبی نے سود کو کائنات کی بدترین اور اللہ کے نزدیک غضب کا سبب قرار دے کے عمل کو مسلمانوں کو راغب کیا, توجہ دلائی کہ سنو اگر یہ عمل تمہارے کردار میں رہا تو اللہ تمہارے اعمال کو حقارت کر دے گا, تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اور تو نمازی ہے, شب زندہ دار ہے, صاحب المصائب ہے, تجھے یہ سوچ اور تصور ہے تیرے اعمال بڑے ہیں لیکن رب کا تو باغی ہے, محمد کا باغی ہے, بغاوت تیرے اعمال کو تباہ کر کے رکھ دے گی اور تیری جنت کو تو اسے دور لے جائے گی. کونین کے آقا محمد رسول اللہ انسانیت کے نقطہ نگاہ سے ارشاد فرماتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لا یاتین علی الناس زمان, لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے, ایمان, اسلام, مسلمانی. میں نے ابتدا سے جب سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے یہ کیا ہوا ہے کہ یہ نبی اکرم محمد رسول اللہ کی بنیاد سے تعلق رکھتی ہے. اگر سنت سے اعراض ہے, نبی کے فرمان سے اعراض ہے, نبی کے حکم سے اعراض ہے, اور اللہ کے حکم کو آدمی اپناتا ہے کہ اللہ نے کہا, نبی کے حکم سے اعراض کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں لاکھ میری پرستش کرو, لاکھ میرے احکامات پہ عمل کرو, لیکن جس عمل پہ میرے محمد کی مہر نہیں وہ تمہارا عمل قبول نہیں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی دراصل اللہ کی بھی اطاعت اس نے کی ہے. لا یاتین علی الناس زمان, کہ لوگوں پہ ایک زمانہ آنے والا ہے. اللہ کے نبی نے شاہبہ کہ سارے لوگ سود خور ہو جائیں گے,
کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے آج سے 1450 سال سے پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے سارے لوگ سود خور بن جائیں گے. فَإِن لَّمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ. فرمایا اگر ان لوگوں میں کوئی سود نہیں کھاتا ہوگا تو اس تک سود کا غبار ضرور پہنچے گا. کونین کے آقا محمد رسول نے جو ارشاد فرمایا تھا آج اپنے معاشرے میں آپ دیکھیں تھوڑی سی نظر دوڑا کے. کونین کے آقا نے کہا ایک زمانہ ہونے والے ہے اور یہ زمانہ ہے باغی مسلمان اس کی ساری زندگی اس کے تمام کاروبار سود کی بنیاد پہ ہیں. نبی کونین نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ سارے لوگ کھائیں گے تو اس وقت شاید کوئی انسان سوچتا ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, لیکن آج سوچنے کی گنجائش نہیں. اور مسلمان جب پاکستان کی حکومت کی بنائی ہوئی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا کہ سود کا کاروبار ناجائز ہے تو جس نے عدالت میں قرآن کی اس آواز کو چیلنج کیا وہ آج کے حکمران تھے کہ سود کے بغیر تو زندگی بسر ہی نہیں ہو سکتی, سود کے بغیر تو گاڑی چل ہی نہیں سکتی, سود کے بغیر تو کاروبار چل نہیں سکتا. کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا آنے والے زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو سارے کھائیں گے, اگر سارے نہیں کھائیں گے تو غبار سود کا ضرور ان پر. غبار کیا ہے؟ ایک آدمی چلتا ہے روزہ رکھا ہوا ہے, وہ مٹی زمین سے اٹھا کے کھا لیتا ہے, روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن جب آندھی چلتی ہے, ہوا چلتی ہے, غبار اٹھتا ہے تو وہ ناک کے ذریعے اندر جاتا ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا. سود کھانا حرام اور اس کے لیے دل میں نرمی پیدا کرنا حرام ہے کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت احتجاج کیا ہے ان لوگوں کے خلاف جو سود کے لیے تھوڑی سی تڑپ بھی اپنے اندر رکھتے ہیں. یہ لمبا کاروبار ہے جو ہم کرتے ہیں, پیسوں کا دیے کتنے لیے, اس پہ کتنا لیا, کیسے کیا, کس طرح نہیں. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی کمی کوتاہی جو کاروبار میں ہو جاتی ہے اللہ کے نبی نے اس کو ظاہر کیا ہے. میں جاتا ہوں اپنے دوست کے پاس, وہ مجھے پانی پلاتا ہے اور کام وہ کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے وہ سود کا. اگرچہ یہ پانی میرے لیے حرام نہیں, کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھانے کی دعوت قبول کر لی, عورت نے دعوت دی, اللہ کے نبی نے قبول کر لی. ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی یہ تو صدقہ ہے. کونین کے آقا نے ارشاد فرمایا صدقہ اس کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے, ہمیں تو یہ تحفہ مل رہا ہے, ہمیں تو یہ دعوت مل رہی ہے, صدقہ اس تک ہے, اب آگے صدقہ نہیں. اس نے سود کا کاروبار کیا, سود کا گناہ اس پہ لازم آ گیا, لیکن اس کے پاس میں جا کے کھاتا ہوں. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن لَّمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ. اگرچہ یہ سود نہیں کھاتا, سود کا غبار اس کی ناک تک ضرور پہنچ جاتا ہے, کھاتا ہے. اور ہم سارے لوگ اپنے معاشرے میں دیکھیں کوئی بھی کاروبار ایسا نہیں جو سود سے متعلق نہ ہو اور جس میں سود کی رقم استعمال نہ ہو رہی. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین دیا ہے اور تب تک وہ دین قابل اعتماد نہیں, رب کا محبوب نہیں, جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کردار کو نہ اپنایا جائے اور محمد رسول اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم نہ کیا جائے. کوئی اسلام نہیں ہے یہ. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کیا ہے کہ معمولی جس کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے, ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتے, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی اپنی مسلمانوں کو, اپنی امت کو, مومنوں کو بچایا ہے. کونین کے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ خبردار کھجور کے بدلے میں کھجور نہ دو,
गेहूं के बदले में गेहूं न दो, जौ के बदले में जौ न दो, नमक के बदले में नमक न दो, सिवाय इसके के बराबर बराबर हो। कौनैन के आका मोहम्मद रसूल ने इरशाद फरमाया, अगर किसी ने सवाल नहीं किया तो सवाल तो पैदा होता था कि अल्लाह के नबी, कोई गंदम इंतहाई बेहतरीन होगी, कोई इंतहाई नकम्मी, कोई जौ बेहतरीन होंगे, कोई इंतहाई नकम्मे। तो अल्लाह के नबी, यह कैसे हो सकता है कि बेहतरीन गंदम को बुरी गंदम से तबादला करते हुए बराबर बराबर किया जाए? अल्लाह के नबी, यह तो नहीं हो सकता। लेकिन सवाल नहीं किसी ने किया, जिसने सूद को हराम करार दिया उसने सूद के हर रुख को समझाने के लिए मोहम्मद रसूल की जुबान से ये अल्फाज निकाले, ना लो गंदम के बस गंदम, जौ के बस जौ, इल्ला सवा, सोए बराबर बराबर के, बराबर बराबर के लो। इस तरह न करो कि किलो गंदम दी और 2 किलो ले ली। फरमाया ये सूद है। जो आदमी ज्यादा देता है, जो आदमी ज्यादा लेता है, वो सूद खाता है, सूद देता है, सूद लेता है। इसलिए कौरैन के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिनस को बराबर बराबर ना दो, इल्ला मख्तलफत अल्वानुहु, सिवाय इसके कि जिन्स बदल जाए, यानी कम ज्यादा। गंदम देता है एक आदमी, ये गंदम ले लो, दूसरे से जौ लेता है, गंदम दूंगा तुझे 1 मन और जौ लूंगा तुझे 1.5 मन, ये कारोबार हो रहा है। नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पे इसमें कोई पाबंदी नहीं। लेकिन गंदम अच्छी है, गंदम बुरी है, और इस बिना पे शेर गंदम लेके 202 शेर दी जाए, इरशाद फरमाया हराम है, फकत अरबा, ये सूद है। कौनैन के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसकी वजाहत कर दी, परेशानी तो थी माशराती तौर पे, सवाल भी उठते थे। नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इस तरह हल कर दिया कि अगर जिन्स एक नहीं तो फिर ये हो सकता है कमी और बेशी, ज्यादा और कम हो सकता है। अगर जिन्स एक है तो नहीं, अल्लाह के नबी वो अच्छी है वो बुरी है। ये भी नबी रहमत मोहम्मद रसूल की रहमत। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आए और बरनी की खजूरें लाए, बड़ी जबरदस्त बेहतरीन किस्म की, उस दौर में बरनी की खजूरें थी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ये कहां से लाए हो? अर्ज करने लगे, अल्लाह के नबी ये मुझे खजूरें बहुत पसंद है, बड़ी जबरदस्त अच्छी बेहतरीन खजूरें हैं। मैंने चाहा कि अपने आका मोहम्मद को भी खिलाएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे पास 2 सा खजूरें थी, नकम्मी सी रद्दी सी खजूरें। मैंने 2 सा खजूरें दे के 1 सा बरनी की खजूरें ले ली हैं कि मोहम्मद रसूल तनावल फरमाएंगे। फरमाया अल्लाह रबा, और ये तो ऐन सूद है, ये तो ऐन सूद है। अल्लाह के नबी, तो फिर क्या होता? फरमाया बिलाल तू अपनी 2 सा खजूरें बेच के पैसे लेता और फिर 1 सा को खरीदता, तब सौल था। अब जो तूने किया है ये बगावत है, अरबा सूद है। फरमाया अल्लाह अफसोस हाय रबा, बिलाल ये सूद है, ये ऐन सूद है। कौनैन के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनस को जिनस के साथ तब्दील करना, कमी बेशी पे, उसको नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सूद करार दे दिया। और अगर सवाल पैदा होता है कि अच्छी चीज आदमी ने खानी है, वो क्या करे? फरमाया अपनी पूरी चीज को मार्केट में बेचे और फिर अच्छी चीज खरीदे। ये मोहम्मद के नुक्ता निगाह में कारोबार है, ये तजारत है, ये तजारत सूद है। जो तजारत की जाती है कि गंदम के इफ्जाने में गंदम दे और कम गंदम दे, ज्यादा गंदम लें,
کم گندم دیں زیادہ لیں زیادہ دیں، کم دیں زیادہ لیں. ارشاد فرمایا یہ سود کی صورت ہے، اے محمد کے صحابہ اس کی طرف بڑھنا نہیں. اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ احساس دلایا انسانوں کو کہ سود کیا ہے، جب اللہ نے کہا کہ اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، اللہ سے ڈر جاؤ، اگر نہیں تو فاضلوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ رسول کے خلاف جنگ کرنے کو نکلو، اللہ رسول کے خلاف جنگ کرنے کو نکلو اس اعمال کی بنیاد پہ جس کو رب نے حرام قرار دے کے مطالبہ کیا کہ اس کو چھوڑ دو. پھر بھی نہیں چھوڑتا تو فرمایا اللہ رسول کے خلاف جنگ کرنے کو نکل دو. صحابہ کے دل میں کیا پیدا ہوا ہوگا، کیا سوچ ہوگی، کیا فکر ہوگی کہ کونین کے آقا محمد رسول نے کاروبار کے سلسلہ میں جو دستور دیا ہے، جو اصول دیا ہے، یہ تو پریشان کن ہے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس طرف متوجہ کیا جس کی بنیاد پہ صحابہ کے دل کانپ جایا کرتے تھے اور جسم لرز جایا کرتے تھے. بے تطالی، بے عدلی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سود نہ کھاؤ، کوئی شخص سود نہ کھائے کہ اللہ کے نزدیک یہ بدترین گناہ ہے. سود کا کاروبار دولت کو بڑھانے کے لیے، ارشاد فرمایا کچھ عرصہ تیری دولت بڑھ جائے گی، آخر یہ تیرے لیے برائی کا سبب بن جائے گا. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سود حرام ہے، اس کی کمائی حرام، اس کا ایک ایک روپیہ حرام. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما کے تو ایک دل کو لرزا دینے والا قول ارشاد فرماتے ہیں. فرمایا جو شخص ایک درہم سود کا کھاتا ہے، ایک درہم سود کا کھاتا ہے، وَهُوَ يَعْلَمُ، اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہ سود کا درہم ہے. فرمایا اشد من ستۃ واثنین، ارشاد فرمایا کہ سود کا ایک درہم جو انسان کھاتا ہے وہ انسان اتنا بڑا گناہگار ہے جتنا 36 بار زنا کرنے والا انسان گناہگار ہے. ایک درہم. اور زنا کرنے والا گناہگار کتنا ہے؟ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اور مرد زنا کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو پتھر مار مار کے مار دو، سنگسار کر دو، رجم کر دو. اور زانی اس قابل ہے ایک بار زنا کا ارتکاب کرنے والا عورت ہے یا مرد، فرمایا پتھر مار مار کے مار دو. اور کونین کے آقا نے ارشاد فرمایا جو ایک درہم سود کا کھاتا ہے وہ 36 زناؤں سے زیادہ گناہگار آدمی. کبھی ہم نے سوچا ہے وہ آخر دولت ہی نہیں کہ ساری اس دولت کائنات کی سمیٹ کے اپنے دامن میں اکٹھی کر لوں. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے تو نتیجہ نکلتا ہے کہ آج تو اس کو آسانی سے نگل رہا ہے، کل اگلنا مشکل بن جائے گا جب اللہ کے دربار میں اس کا حساب دینا ہوگا. پریشان تو ہے، شاید میں بھی ہوں، آپ بھی ہوں، کہ یہ کیا مسئلہ بیان کرتا ہے، بات کیا بنے گی، اور اتنی دولت کی کیا ضرورت ہے کہ تو عیاش بن جائے. سیدنا فاروق اعظم کے سامنے 2 سالن پیش کیے گئے، فرمایا ایک اٹھا لو. امیر المومنین ایسا دور بن گیا ہے اب تو مال غنیمت اتھا ہے، ڈھیروں کے ڈھیر، سارے لوگ امیر کبیر ہو گئے. ارشاد فرمایا لے جاؤ، میں نہیں چاہتا کل قیامت کو اللہ کہے کہ لذتوں کا فائدہ تو تو نے دنیا میں اٹھا لیا ہے. ہاں اٹھاتے ہوئے ساری دنیا کی دولت اکٹھی ہو جائے اور تیرے پاس 10-20 لاکھ روپیہ ہے،
اور 10-20 لاکھ کے ساتھ تو بینک سے سود لیتا ہے کہ میں نے اگر لاکھ کمانا ہے تو 2 لاکھ کماؤں، 2 لاکھ کمانا ہے تو 2.5 لاکھ کماؤں، کیوں؟ بغاوت ہے محمد رسول اللہ کے دین سے. ایسی کمائی کی اجازت رب نہیں دیتا، رسول نہیں دیتا کہ ساری دنیا کی مال اور دولت اکٹھے کرنے کا تما تیرے دل میں پیدا ہو جائے. ارشاد فرمایا 1 درہم جو کھاتا ہے وہ ایسا بد نصیب ہے کہ 36 جڑاؤں کے بقدر اس کے نامہ اعمال میں گناہ آتی. بلکہ اس سے بھی بڑھ کے نبی رحمت محمد رسول بیہقی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سود اللہ کے نزدیک بدترین ہے اور اس کے گناہ کی بہتات ہے. فرمایا سود 70 درجے کا حامل ہے، یعنی اس کے گناہوں کے درجات نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے کہ اس کے گناہوں کے درجات 70 ہیں. 70 جز سود کے گناہ کے 70 جز کونین کی آقا محمد رسول اللہ شاہ فرماتے ہیں. اور پھر فرمایا ایسرھا، ان 70 گناہوں میں سے سب سے چھوٹا گناہ نبی رحمت محمد رسول اللہ سود کو 70 اجزاء میں تقسیم کر کے ارشاد فرماتے ہیں ایسرھا، اس میں سب سے ہلکا گناہ این کے ہر رجل امہ، فرمایا سب سے ہلکا گناہ ایسا ہے جیسے انسان اپنی ماں سے نکاح کر لے. مسلمان ہے. اور میں نے کہا تھا تقابلی جائزہ لو، آج ہماری ذلت کا سبب یہ ہے ہم باغی ہیں محمد رسول اللہ کے دین کے. ہم دنیا کے چاہنے والے اور دنیا میں ڈوب جانے والے ہوئے. مقصد دنیا کی دولت اکٹھا کر لینا ہے اور یہ خیال دل سے نکل گیا کہ کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دینا ہے. فرمایا این کے ہر رجل امہ، اس کا ہلکا گناہ یہ ہے جیسے انسان اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرتا ہے. یہ محمد رسول اللہ کا دین ہے. اور صحابہ سے باغی کیوں تھے؟ اور کردار محمد رسول اللہ کردار صحابہ تھا، ان کے کردار کو رب سمجھتا تھا، اس لیے کہا تھا آمنو کما آمن الناس، ایمان کا وہ اظہار کرو جو محمد کے صحابہ ایمان کا اظہار کرتے. اگر وہ ایمان نہیں تو کوئی ایمان نہیں. تو کونین کیا کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان کیا تھا اور اس سلسلہ میں ان کا تصور کیا تھا، ان کا خیال کیا تھا؟ سوچنے کی بات ہے. بخاری میں ہے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا ہوں، میرے پاس 2 آدمی آتے ہیں، ایک جبریل اور ایک میکائیل، مجھے لیا اور ایک مقدس سرزمین کی طرف چلے گئے. ہم تینوں یہاں تک چلے کہ خون کی نہر کے پاس پہنچے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی خون کی ندی میں، خون کی نہر میں کھڑا، ایک دوسرا آدمی بھی ہے. یہ آدمی خون کی ندی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، جب دوسرے آدمی کے قریب آتا ہے وہ زمین سے پتھر اٹھا مارتا ہے، زور سے اتنا مارتا ہے کہ وہ بھاگ کے واپس چلا جاتا ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں یہ منظر دیکھتا ہوں، وہ آتا ہے، وہ پتھر مارتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے. منظر دیکھ کے مجھے گوارا نہ ہوا، میں نے پریشان ہو کے پوچھا ما ھذا یا جبریل، جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا رایتہ فی النار یاکل الربا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی یہ حالت آپ دیکھ رہے ہیں، جس کو پتھر پڑ رہے ہیں، وہ خون کی ندی میں کھڑے، یہ سود کھایا کرتا تھا. سود کیا ہے؟ انسان کا خون چوسنا. اور اس بد نصیب آدمی کو قیامت کے دن اس نہر میں کھڑا کیا جائے گا جو خون کی نہر ہوگی کہ یہ خون سے آشنا تھا، ساری زندگی دنیا میں خون پیتا رہا، اب یہ اس خون سے بھاگتا ہے اور بھاگنے نہیں دیتا، دوسرا آدمی پتھر مارتا ہے، یہ واپس آ جاتا ہے. اور نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس آدمی تک میری بات پہنچتی ہے وہ میری بات کو آگے پہنچائے، فرض ہے. اور صحابہ نے جس
کیا ہے، آج ہم وہ فرض ادا نہیں کرتے. ہمیں تو چودھریوں سے ڈر ہے، لینڈ لارڈوں سے ڈر ہے، حکمرانوں سے ڈر ہے کہ وہ بھی رشوت کے دل دادا ہیں. جو بھی ہو، رشوت اختیار کرنے والا رب کا باغی ہے اور محمد رسول اللہ کا باغی. ان حکمرانوں نے حکومت میں، اللہ کہتے ہیں ردو الی اللہ و رسول، اختلاف کو اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ. یہ اختلاف جو اللہ رسول نے مٹا دیا ہے اس کو عدالت کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ جی سود کے بغیر تو زندگی نہیں رہ سکتی. ہمارے حکمرانوں نے کیا ہے. اللہ کے نبی نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے سارے لوگ سود کھانے والے ہو جائیں گے اور کوئی نہیں کھائے گا تو غبار اس تک یہی. اسی لیے کہا تھا نبی رحمت محمد رسول. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں معراج کی رات گیا، ایک قوم پر سے میرا گزر ہوا. میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ اتنے اتنے بڑے ہیں جتنے بڑے بڑے مکان ہوتے، اور فرمایا کہ دیکھتا کیا ہوں، ان کے پیٹوں کے اندر بڑے بڑے سانپ ہیں جو باہر سے نظر آتے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا من ہؤلاء یا جبریلو، جبریل یہ بد نصیب کون ہیں جن کے پیٹوں میں اتنے اتنے بڑے سانپ پیدا کر دیے گئے ہیں؟ جبریل کہتا ہے ہؤلاء اکادۃ الربا، اللہ کے نبی یہ وہ بد نصیب ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے. اس کا انجام کیا ہے؟ اور ہم انجام سے بھی نہیں ڈرتے. صحابہ نبی رحمت محمد رسول اللہ فرمان کے بعد اپنا سب کچھ قربان کر دیتے تھے. کاروبار کی کوئی حیثیت نہیں، آل اولاد کی کوئی حیثیت نہیں، اپنی جان کی کوئی حیثیت نہیں، اپنے مال کی کوئی حیثیت نہیں. اگر رہے حیثیت تو محمد رسول اللہ کے فرمان کی رہنی چاہیے. صحابہ کے نزدیک تو یہ تھا. نبی رحمت محمد رسول اللہ کہ صحابی مومر اپنے غلام کو مارکیٹ میں بھیجتا ہے، بازار بھیجتا ہے، کچھ گیہوں دے کے، گندم دے کے، اور کہتا ہے یہ لے جاؤ، اس کو بیچ کے تو جو لے آؤ. مسلم شریف کی روایت ہے. وہ غلام جاتا ہے، بازار گیا ہے، جو والے سے بات کی کہ یہ گندم لے لو، جو دے دو. کہا ٹھیک ہے. 1 کلو گیہوں گندم لی اور جو کچھ زیادہ دے دیے. غلام اپنے آقا کے پاس آیا، نبی رحمت محمد رسول اللہ کے صحابی کے پاس آ کے سب کچھ بتاتا ہے کہ جناب اس طرح میں یہ جو لے کے آیا ہوں. ارشاد فرمایا لے جاؤ اس کو اور یہ لے جاؤ. میں نے اپنے آقا کی زبان سے یہ الفاظ سنے ہیں کہ جن سے جنس نہ بدلو سوائے برابری کی حالت میں، لے جاؤ اس کو. اور بھی صحابہ بیٹھے ہوئے کہنے لگے حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ، جو اور گندم ایک نہیں ہے، وہ جدا ہے، یہ جدا ہے. اور آقا کائنات نے کہا جدا جنس ہو تو کمی بیشی ہو سکتی ہے. ارشاد فرمایا انی اخاف ان یضارع، مجھے خوف ہے کہ کہیں ان کی جنس ایک ہی نہ ہو. جنس کے بدلنے سے کمی بیشی کا ذکر محمد رسول اللہ نے کیا، اور اس کو پتا ہے یہ جو ہے یہ گندم ہے، جنس بدل گئی ہے، لیکن وہ کہتا ہے صحابی میں اس کو نہیں لوں گا، مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ جنس ایک ہی نہ ہو اور قیامت کے دن مجھے رسوا ہونا پڑے. جس جنس کی اجازت نبی رحمت نے دی شبہ کی بنا پہ صحابی اس کو چھوڑ رہا ہے. اور ہم کیا ہیں؟ ایک کہا جی بانس کے متعلق آپ کا کیا حال؟ کہا حرام ہے، سود، نیا سود. وہ فلاں مولانا صاحب نے کہا جی کہ نہیں ٹھیک ہے. بیوہ کے متعلق کیا حال؟ اور مولانا فلاں صاحب کہتے ہیں، مولانا فلاں صاحب کہتے ہیں. اور اللہ کے بندو حرام ہے بیمہ، حرام ہے بیمہ، سود ہے بیمہ اور سود ہے بانس. رک جاؤ. محمد رسول اللہ کے صحابہ کا کردار دیکھو کہ شبہ کا احساس ہوا تو محمد رسول اللہ صحابی نے جو قبول کرنا گوارا نہیں کیے. احساس ہے شبہ کا، جنس کے اختلاف سے نبی کائنات محمد رسول اللہ نے اجازت دی. لیکن ایسے مولویوں کی بات چھوڑو،
انہوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا ہوا. تبھی تو علامہ اقبال گلا کرتا ہے کہ خود بدلتا نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے فقیہان حرم کس درجہ بے تحقیق، ایسا بدبخت بن گیا ملا کہ اپنے پیٹ کے لیے اس کو حلال قرار دے دیا جس کو محمد رسول نے حرام کر دیا. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی جنس کو تبدیل کرنے کے باوجود پریشان ہے کہ کہیں یہ ایک جنس نہ ہو، اور ہم حوالے ڈھونڈتے ہیں کہ فلاں کہتا ہے فلاں کہتا ہے فلاں کہتا ہے سود کھانے کے لیے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ محبوب صحابی جس کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کو دوہرا اجر ملے گا. یہ عیسائیت میں بھی عالم فاضل تھا اور اسلام قبول کر کے بھی فاضل. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بردہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ملاقات ہوئی. کہنے لگے ابو بردہ تو اس علاقے میں رہتا ہے جہاں سود عام ہے، خبردار اگر تیرا کسی پہ حق ہے، یعنی اگر تو نے کسی کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، پیسے دیے، اناج دی ہے، یا کچھ تو نے دیا ہے، تو فرمایا اگر وہ آدمی تجھے ایک گٹھڑی گھاس کی دے یا ایک گٹھڑی جو کی دے تو فرمایا لا تاخذ ہو فإنہ ربن، وہ گھاس کی گٹھڑی نہ لو، یہ سود ہے، قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا. تحفہ نہ لو، یعنی گھاس کی گٹھڑی اگر وہ آدمی تحفہ دیتا ہے جو تمہارا مقروض ہے، دیندار ہے، اور تمہارا حق ہے ان پہ، وہ بطور تحفہ گھاس کی گٹھڑی دیتا ہے، صحابی رسول کہتا ہے لا تاخذ ہو، اسے نہ لینا، فإنہ ربن، یہ سود ہے، کل قیامت کو اللہ کے حضور جواب دینا پڑے گا. سوچیں تو صحیح، آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں. ایک دین محمد رسول اللہ کا اور اس پہ عمل ویسے جیسے صحابہ کا اور خود محمد رسول اللہ کا. اللہ کی قسم اگر ہم اپنے اعمال کو سنت میں ڈھال لیں تو آج بھی ہمیں وہی عظمت ملے گی جو صحابہ کو عمر فاروق کے دور میں ملی تھی، عثمان بن نورین کے دور. اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ لوٹ آؤ اس آواز کی طرف قبل اس کے کہ تمہارے گریبان میں اسرائیل کا ہاتھ آ جائے. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کی سنت ہی اس مقام پہ ہے کہ اس سے تعلق پیدا کر کے اس کو اپنا کے اپنی زندگی کا سفر شروع کرے، اور یہ زندگی کا سفر جب اختتام پذیر ہوگا تو سامنے جنت کا دروازہ ہوگا. اللہ مسلمان کو مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.